تشیع اور ایران کے تعلق کے حوالے سے بات ہے۔ اب ناظرین آپ کے سامنے میں تشیع کی تاریخ کے حوالے سے صرف مختصراً 2-3 حوالہ جات دے کے، تمام مومنین اس بات کو جانتے ہیں کہ تشیع یعنی مکتب تشیع ہمیشہ سے ظلم اور جبر کا شکار رہا ہے۔ ہمیشہ سے اس مکتب کو جو بادشاہ وقت تھے انہوں نے دبا کے رکھا، یعنی وہ دور بنو امیہ ہو یا وہ دور بنو عباس ہو، تو اس تمام ادوار میں تشیع ہمیشہ ایک جو ہے وہ گھٹن کی کیفیت میں رہے اور ہمارے پہ مظالم جو ہے وہ جاری رہے حکومت کی طرف سے۔ پہلی بار ملت تشیع کو جو سکھ کا سانس ملا وہ 322 ہجری سے لے کے اور 448 ہجری تک کا دور ہے، جب آل بویا نے جو ہے ایران اور عراق کے کچھ حصوں میں حکومت بنائی۔ یعنی میں دوبارہ ریپیٹ کروں، 322 ہجری سے 448 ہجری تک کا زمانہ جب آل بویا کی حکومت تھی ایران اور عراق کے کچھ علاقوں میں۔ ایک انتہائی اہم معلومات کہ 352 ہجری میں پہلی بار سرکاری سطح پر عزاداری سید و شہداء کو منایا گیا آل بویا کے زمانے میں۔ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف تشیع اینڈ ان دا ہسٹری آف اسلام 352 ہجری میں سرکاری سطح پر عزاداری سید و شہداء کو منایا گیا۔ اس کے بعد پہلی بار سرکاری سطح پر جشن عید غدیر منایا گیا۔ یہ بہت اہم معلومات ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا دور جو تشیع کا ہے، جس میں تشیع پھیلی اور پھلی پھولی اور تشیع کو یعنی کہہ لیجیے کہ ہم شیعوں نے کچھ سکھ کا سانس لیا، وہ 676 ہجری کا زمانہ ہے۔ یہ جی وہی زمانہ جب علامہ ہلی نے، خدا بندہ ایک بادشاہ تھا ایران کا، مغل بادشاہ تھا خدا بندہ، یہ واقعہ بھی انشاءاللہ آپ کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ وہ جو دوسری گفتگو ہماری جاری ہے تاریخ تشیع کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ جب یہ تذکرہ آئے گا علامہ ہلی کا تو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ان کے زندگی کے ایک ایک پہلو پہ ہم انشاءاللہ جو ہے گفتگو کریں گے۔ تو آج چونکہ صرف مختصراً حوالہ دینا ہے کہ ایران کا ایک بادشاہ تھا خدا بندہ، مغل بادشاہ، یعنی وہ مغل سے مراد یہ ہے کہ تاتاریوں کی نسل میں سے، یعنی ہلاکو خان کی اولاد میں سے تھا۔ تو اس کو علامہ ہلی نے شیعہ کیا۔ وہ طلاق کا واقعہ آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا، صرف آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ چھوٹے سے چند جملے تاکہ آپ کی یاداشت جو ہے وہ میں بات دوبارہ آ جائے۔ تو اہل سنت عالم دین نظام الملک کو ایک مناظرے میں شکست دی علامہ ہلی نے، اور اس کے بعد خدا بندہ جو ہے وہ اہل تشیع اس نے مذہب جو ہے وہ قبول کر لیا، اور پوری ایران کی ریاست میں جو ہے وہ شیعہ مذہب کو سرکاری طور پر رائج کیا گیا۔ تو پہلی بار میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، 676 کے بعد کے زمانے میں پہلی بار 12 ائمہ کے نام کے سکے جاری کیے گئے، 12 ائمہ علیہ السلام کے نام مساجد کے باہر کندہ کیے گئے، لکھوائے گئے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جب شیعت پھیلی، اور اسی زمانے میں علامہ ہلی نے بہت یعنی شیعت کے لیے کے فروغ کے لیے بہت سا کام کیا۔ اب اس کے بعد ایک بہت بڑا ایک اور بھی دور ہے تشیع کی ترقی کا، جس میں تشیع بہت پھیلی پھولی۔ یہ مومنین ایک صفوید، یعنی انگلش میں سے کہتے ہیں صفوید اور اردو میں صفوی خاندان کا زمانہ۔ یہ ایران کے حکمران تھے۔ یہ 1500 عیسوی، اب میں ہجری نہیں بول رہا، عیسوی بول رہا ہوں، یعنی اس وقت جو ہے وہ 2020 عیسوی ہے، میں بات کر رہا ہوں 1500 عیسوی کی، اور ہجری میں غالباً یہ 950 یا 960 ہجری کا زمانہ بنے گا اس حوالے سے۔ تو اس میں یہ صفوی خاندان ایران کا حکمران تھا جو کہ شیعہ تھے۔ ان کا پہلا بادشاہ شاہ اسماعیل صفوی تھا، اور اس نے ایران میں تشیع کے فروغ کے لیے بہت کام کیا۔ میں عرض کرتا چلوں کہ علامہ باقر مجلسی، علامہ تقی مجلسی یعنی ان کے والد تقی مجلسی، اور یعنی ہمارے جو شہید ثالث ہیں نور اللہ شوستری، یہ تینوں حضرات اور دیگر حضرات اسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں جب یہ جو صفوی خاندان کی حکومت تھی۔ تو بہرحال یہ کچھ طریقے، کچھ پہلو تھے جو آپ کے سامنے بیان کرنے تھے۔ باتیں بہت ہیں انشاءاللہ، اور تاریخ کے حوالے سے بہت ساری گفتگو ہے جو میں کر سکتا تھا، لیکن چونکہ مجھے بات کو مزید اگلے طرف بڑھانا ہے اور اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسی احادیث رکھنا چاہ رہا ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا تعلق ایران کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلا حوالہ برادران اہل سنت کی کتابوں سے، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1035، حدیث نمبر 2002 اور 2003، یعنی 2002 اور 2003۔ اور جب سورہ جمعہ کی تفسیر میں جو آیت ہے سورہ جمعہ کی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، تو اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یہ کون لوگ ہیں جو بعد میں ملیں گے، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ یہ سوال کیا کہ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم سے مصداق کون لوگ ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء۔ مقصد کیا
کہ اگر ایمان ستارہ سریا کی بلندی پر ہوتا، یا سریا ستارے کا نام لیا کہ اگر وہاں بھی ایمان اس بلندی پر بھی ہوتا، تو ان یعنی اہل ایران میں سے کوئی شخص اسے پا لیتا، اور رجلن من ہؤلاء، ان اہل فارس میں سے کوئی شخص اس کو پا لیتا۔ اب دوسری روایت جو بیان کر رہا ہوں وہ ہے صحیح مسلم جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر ہے 6372، اور اس میں جو الفاظ کا صرف ایک آدھ لفظ کا جو ہے وہ بدلاؤ ہے کہ لو کانت دینا ان دا سریا لذهب به رجلا من فارس، اگر دین سریا ستارے کی بلندی پر ہوتا تو فارس کے لوگوں میں سے کوئی مرد اسے پا لیتا، او یا فرمایا قال من ابناء الفارس۔ تو یہ دو روایتیں صحیح مسلم سے آپ کے سامنے۔ اس کے بعد جامعہ ترمذی سے ایک روایت آپ کے سامنے، جامعہ ترمذی جلد نمبر 2 حدیث نمبر جو ہے اس کی وہ ہے 3933، اور اس میں سیم بخاری والی روایت ہے جو بخاری کی روایت میں بیان کر چکا ہوں، ریپیٹیشن سے بچتے ہوئے میں صرف وہ الفاظ جو مختلف ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لو کان الایمان، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، کہ اگر ایمان سریا ستارے پر ہوتا تو اہل فارس اس کو پا لیتے۔ تو یہ تو کچھ روایت، بہت سی روایت اور بھی ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا تھا اور کر سکتا تھا، لیکن میں انہی پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد مومن ظہور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اہل سنت برادران کی ہاں کیا کیا احادیث ہیں، اور بعد میں انشاءاللہ اہل تصفیہ کے ہاں کیا کیا حدیث ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ تو جو پہلا حوالہ میں دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں سنن ابن ماجہ کتاب الفتن اور باب خروج مہدی جلد نمبر 2 حدیث نمبر ہے 1368، اور یہی حدیث جو ہے یہ مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 5 پہ حدیث نمبر 277 ہے، اور یہی حدیث مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے۔ اس کے راوی حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور روایت کرتے ہیں کہ اگر یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر خراسان کی طرف سے کالے جھنڈوں کا لشکر دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا، چاہے تمہیں برف پر پھسل کر آنا پڑے۔ تو مومنین یہ اس روایت کو یعنی برف پر گھسٹ کے آنا پڑے جو بھی مان لیجئے، تو اس روایت کو دیلمی نے فردوس میں بھی روایت کیا ہے یعنی اس روایت کو، اور اس میں جو الفاظ ہیں وہ تھوڑے سے مختلف ہیں۔ ستطلع علیکم رایات سود من قبال خراسان، کہ اگر جب یعنی تم پہ جب جھنڈے نظر آئیں تمہیں کالے جھنڈے خراسان کی طرف سے، تو یعنی یہ صرف ان الفاظ کے ساتھ روایت بالکل وہی ہے جو پہلے میں بیان کر چکا، مطلب وہی ہے کہ جب کالے جھنڈے دیکھو خراسان کی طرف سے یعنی ایران کی طرف سے، تو ان میں اس لشکر میں شامل ہو جانا، وہ میرے مہدی کا لشکر ہوگا۔ کہیں پہ الفاظ ہیں کہ وہ خلیفۃ اللہ مہدی کا لشکر ہوگا، اور جو ایک جملہ مشترک ہے وہ یہ کہ چاہے تمہیں برف کی سلوں پہ گھسٹ کے آنا پڑے اس میں شامل ہو جانا۔ تو بہرحال اس میں جو امپورٹنٹ بات تھی جو میرا موضوع ہے وہ ہے ایران، تو اس میں بھی ان روایات میں بھی ایران کا ذکر ہے۔ اور اب میں اہل تشیع احادیث کی طرف آتا ہوں، آخری حصہ میری گفتگو کا۔ مومنین ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے دو شخصیات کا تذکرہ ان تمام علامات ظہور کی روایات میں ملتا ہے۔ ایک کا نام ہے سید خراسانی اور دوسرے ہیں شعیب بن صالح۔ جو دوست امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے جنہوں نے روایتیں پڑھ رکھی ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ ایک کا نام سید خراسانی اور دوسرے شعیب بن صالح۔ اب وہ سید خراسانی کون ہیں وہ تو امام جانے یا اللہ تعالیٰ جانے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے جو روایتیں پیش کر رہا ہوں وہ بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 229 یعنی 229، اور میں یہ عرض کر دوں کہ یہ چاپ کمپانی ہے۔ جو لوگ بہار الانوار خرید چکے ہیں یا جو بہار الانوار کے بارے میں جانتے ہیں وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ چاپ کمپانی سے کیا مراد ہے، چونکہ مختلف چاپوں میں ملتی ہے یہ بک، تو کہیں پہ جلد کچھ اور ہو تو اس کے لیے میں ذمہ دار نہیں ہوں، تو اس پہ اعتراض کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چاپ کمپانی کی جلد نمبر 52 ہے، صفحہ نمبر 229 ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کچھ سوالوں کے جواب میں ایک طویل حدیث کے ضمن میں کچھ جملے ارشاد فرمائے، اور جس کے راوی امام صادق علیہ السلام ہیں۔ اتنظر الفرج من ثلاثہ، انتظار کرو ہمارے فرج کا 3 باتوں میں۔ فقلت یا امیر المومنین ما ہن، سوال کرنے والے نے پوچھا کہ یا امیر المومنین وہ کون سی 3 باتیں ہیں، تو کیا جواب کیا دیا؟ فقال اختلاف اہل الشام و رایات السود من الخراسان و فزعۃ فی شہر رمضان۔ تو ہماری جو امپورٹنٹ بات ہے جو ہمارے لیے کہ جب تم دیکھو 3 باتیں کون سی، جب تم دیکھو اہل شام میں فسادات اور اختلافات دیکھو،
جب تم کالے جھنڈے دیکھو خراسان کی طرف سے، یعنی کالے جھنڈے ایران کی طرف سے۔ تو یہ ایک تو روایت آپ کے سامنے۔ اب دوسری روایت جو ہے وہ بہار الانوار جلد نمبر 13، یہ بھی کمپانی چاپ کی بک ہے، اور صفحہ نمبر اس میں جو میں نوٹ فرما لیں 159 160 157 158 164 میں تمام میں یہ روایات موجود ہیں، سید خراسانی کے حوالے سے یا خراسان کے حوالے سے یہ روایات ہیں۔ اور علائم ظہور کے حوالہ سے رایات سود کا ذکر ہے، یعنی کالے جھنڈوں کا۔ اب میں جو نیکسٹ حوالہ آپ کو دے رہا ہوں وہ ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 339 سے، اور یہ بھی کمپانی چاپ ہے، اور اس میں جو روایت کے الفاظ ہیں یہ بہت اہم روایت ہے مومنین۔ میں آپ سے توجہ چاہوں گا صرف ایک دو لمحے کی، کہ دخلنا علیہ ابی جعفر علیہ السلام وقال خراسان خراسان سجستان سجستان کأنہ یبشرنا بذالک، یعنی داخل ہوئے ہمارے پاس آئے علی ابن جعفر علیہ السلام اور کہا خراسان خراسان سجستان سجستان۔ تو میں ترجمہ کر دوں، خراسان یعنی ایران ایران، اور سیستان سیستان۔ اب یہ اور اس طرح سے بیان کر رہے تھے گویا کوئی بشارت دے رہے ہوں۔ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ روایت نوٹ فرما لیں، یہ کمپانی چاپ کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 339 پہ بھی، اور جدید جلد میں جلد نمبر 60 اور صفحہ نمبر 215 پہ ہے۔ اور اس میں جو ہے یعنی جو راوی ہیں، پہلی روایت کے عرض کر رہا تھا میں، وہ ہے معروف بن خربوس، اور اب جو روایت ہے اس کے راوی ہیں امام صادق علیہ السلام۔ روایت وہی ہے، تھوڑے سے جملے کا اضافہ ہے کہ انی انظروا الی اہلہما راکبین علی الجمال اینا الی القم۔ تو اس میں جو روایت ہے وہ یہ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ لوگ قم کی جانب جو ہیں وہ جا رہے تھے یا جا رہے ہوں گے۔ تو مراد کہنے کی یہ کہ، اور یہی روایت جو ہے خراسان خراسان سجستان سجستان، یہ اسی کمپانی چاپ کی بہار الانوار کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 50 پر بھی موجود ہے۔ تو مومنین یہ تمام باتیں میں نے صرف ایک اشارہ دیا ہے، باقی آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں، کتابیں اویلیبل ہیں، اور بآسانی آپ نیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور نیٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، یہ 4 الفاظ بہت اہم ہیں، خراسان خراسان سجستان سجستان، اور آخری بات بالکل اپنی گفتگو کے اینڈ پہ، کہ یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 313 اصحاب ہوں گے امام زمانہ علیہ السلام کے خاص اصحاب، اور ان میں سے میں گزارش کر دوں کہ ان میں سے 38 افراد کا، یعنی سب سے زیادہ جو تعداد بیان کی گئی ہے 38، جن کا تعلق قم سے ہوگا، اور قم بھی ایران میں واقع ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے بہت ساری گفتگو آپ تک پہنچا دی۔ تو نظریہ رکھنا ہر بندے کا حق ہے، جو چاہے نظریہ رکھ سکتا ہے، دشمنی نہ بنائیں، نظریہ ضرور رکھیں، لیکن ایک گزارش دست بدستہ انتہائی عاجزی سے، کہ نظریے کی بنیاد علم پہ ہونی چاہیے، نظریے کی بنیاد عقل پہ ہونی چاہیے، اور ایسی معلومات پہ ہونی چاہیے جو اتھینٹک ہو۔ تو یہ آپ کے لیے آپ کی سماعتوں کی نظر، امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میری گزارشات پہ غور ضرور فرمائیں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔